الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، یہ جمادی الثانی کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ سلسلہ وار تاجدار صداقت، یار غار و مزار نبی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الذی جاء بالصدق، یہ جا قد جاءکم، لقد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس ایک نور، آ گئے تمہارے پاس ایک رسول۔ یہ جو جا کا معنی ہے آنا۔ الذی جاء بالصدق، آیا جو تمہارے پاس ایک سچ، وصدق بہ، اور تصدیق کی اس کی، اولئک ھم المتقون، جس نے اس کی تصدیق کی وہی تو تقوی والا ہے۔ اب یہ جو صدق ہے، سچ، یہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے، وصدق، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سچ محبوب ہے، سچ کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اب جس نے سچ کی تصدیق کی، اللہ فرما رہے اولئک ھم المتقون، یہی تو ہیں تقوی والے۔ اب یہ آیت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے جو عزت والا ہے اللہ کے نزدیک وہ متقی ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے اتقا، اور اتقا وہ ہوتا ہے جس پر تقوی بھی ناز کرے۔ تو یہ اتقا سے مراد بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کی سنگت اختیار کرو۔ اس سے مراد بھی حضرت ابو بکر و عمر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کیا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ آیت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل۔ اب میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا میں آنسو بہا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کاش میں یہ بھی نہ ہوتا، میں یہ بھی نہ ہوتا، میں یہ بھی نہ ہوتا۔ علماء بیان کرتے ہیں، بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ہے، چونکہ میں تصوف کا طالب علم ہوں، وہ ان کی عاجزی ہے، میں ان الفاظوں کو دہرا بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے فرمایا میں یہ ہوتا، میں یہ ہوتا، میں یہ ہوتا، میں یہ ہوتا۔ جب اتنا خوف دیکھا اللہ نے تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرے گا، اللہ اس کو 2 جنت عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے
اور پھر ایک شان یہ بھی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی ایک دروازے سے جائے گا، کوئی دوسرے دروازے سے جائے گا، کوئی تیسرے دروازے سے جائے گا۔ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جو 7 دروازے سے جائے گا اور فرشتے استقبال کریں گے، تشریف لائیے، خوش آمدید، ویلکم۔ جس کو سارے دروازے سے ویلکم کیا جائے گا وہ بھی میری امت میں ایک شخص ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر تم ہی تو ہو۔ تو فرمایا کہ آپ ہی تو ہیں جو ہر دروازے سے آئیں گے۔ جو جنتیں ہیں وہ کئی ہیں، کوئی جنت ماوا ہے، کوئی جنت عدن ہے، کوئی جنت فردوس ہے جی، کئی جنتوں کے نام ہیں، اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت فردوس ہے، اور بعد میں جنت عدن ہے۔ جو بھی ہو بہشت تو بہشت ہوتی ہے نا۔ تو یہ جب جنت عدن کو اللہ نے تخلیق کیا، اور اس کو امام طبری نے روایت کیا ہے، حوالہ بھی دے دوں، فرماتے راوی اس کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے جس دن حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، محبوب نے فرمایا اے عمر جس دن یہ میرا یار ابو بکر پیدا ہوا ہے نا، اس دن اللہ نے جنت عدن پر تجلی فرمائی، اور فرمایا جنت عدن یاد رکھ، یہ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، جو اس سے قیامت تک محبت کرے گا، اے جنت عدن تجھے میں نے تیار ہی اس لیے کیا ہے، اس جنت میں وہی جائے گا جو ابو بکر صدیق سے پیار کرنے والا ہوگا، ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں، جنتی ہی ابو بکر صدیق سے محبت رکھتا ہے، جنتی ہی حضرت فاروق اعظم سے محبت رکھتے ہیں، جنتی ہی حضرت عثمان غنی سے محبت رکھتے ہیں، جنتی ہی مولا علی سے محبت رکھتے ہیں، جنتی ہی صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور جنتی ہی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ غار کو غار کیوں کہتے ہیں؟ جب جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ ہما فی الغار یہ آیت تلاوت کی نا، تو سامنے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بیٹھے ہیں۔ القرآن مع العلی، العلی مع القرآن، محبوب فرماتے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب یہ علی مشکل کشا ہیں، تاجدار حل عطا ہیں، زوج زہرا ہیں، امام الاولیاء ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہر وقت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی تو پھر علی ہے نا۔ یہ سوال جچتا ہی ان کو ہے، یہ سوال کر ہی وہی سکتے ہیں۔ عرض کرتے آقا یہاں اذ ہما فی الغار ہے کہ غار میں تھے، یہاں غار ثور نہیں۔ اگر یہ غار ثور ہوتا تو معنی کوئی اور ہوتا، تو یہاں تو فی الغار ہے، تو یہ غار کو غار کیوں کہتے ہیں؟ میرے آقا نے جو جواب دیا آپ سن کے خوش ہو جائیں گے، غار کو غار کیوں کہتے ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی غار غیرت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا اس غار میں میرے یار کے ساتھ ابو بکر کے علاوہ کوئی تیسرا ہو، اس لیے اس مقام کو مقام غار کہتے ہیں، اس لیے اس مقام کو مقام غار کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور ساتھ کون ہیں؟ جبریل امی ہیں، مقام ذی طوا پر پہنچے تو میرے آقا نے ایک سوال کر دیا، اگرچہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتا، ہم جو اتنے سفر پہ جا رہے ہیں، یہ مسجد حرام سے مسجد شروع ہوا ہے سفر مسجد اقصیٰ تک، یہ ساری آیات، یہ سارا معراج کا سفر، جب ہم واپس آئیں گے میں بتاؤں گا تو کوئی مانے گا؟ کوئی اس بات کی تصدیق کرے گا؟ جب جبریل امی سے یہ سوال کیا میرے محبوب نے، تو جبریل امی نے کہا ہاں صدیق ہے نا، جو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے تو مان یا نہ مان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، جس کی عظمت کو جبریل امی مان گیا ہے، جس کی عظمت کو فرشتوں کا سردار مان گیا ہے، جس کی عظمت کو سدرہ کا جانشین مان گیا ہے، تو مان یا نہ مان، تیرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جس کو زمین والے بھی محبت کرتے ہیں اور عرش بری والے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک ملفوظات میں ایک بات لکھتے ہیں،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو صبح صبح تہجد پڑھ کے اور کچھ نہیں کرتے تھے، در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے، جیسے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اقدس سے اپنے بیت سے تشریف لاتے، پہلی نظر میرے مصطفیٰ کی لوگوں سے ملنے سے پہلے ابو بکر کے چہرے پر پڑتی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر کسی اور کو دیکھنے سے پہلے والضحیٰ کے چہرے پر پڑتی۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، صدیق سوئے نہیں، آرام نہیں کیا؟ جب میں باہر نکلتا ہوں باہر تم کھڑے ہوتے ہو۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے دنیا والوں کو دیکھنے سے پہلے میری نظر والضحیٰ کے چہرے پر پڑے۔ اب یہی تو صوفیاء نے کہا ہے کہ جب یار سامنے ہو تو زیارت کی جائے، اور نہ ہو تو خیال یار میں غوطہ زن ہویا جائے، کسی اور کو نہ دیکھا جائے۔ یہی تو تصوف ہے، اور تصوف کے امام ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو آپ گھر سے نکلے تو دیکھا سامنے ابو بکر صدیق کھڑے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق تمہیں کیسے پتا چلا کہ سفر ہجرت ہے اور جانا ہے، اور اس وقت آپ باہر آ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے؟ اب ویسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صبح اور شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے، صبح شام۔ لیکن جس دن سفر معراج شروع ہونا تھا، اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میرے مصطفیٰ کریم خلاف معمول ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رازدار نبوت ہیں، تاجدار صداقت ہیں، اور ایسے ہیں جن پہ صداقت ناز کرتی ہے، یہ ایسے ہیں جن پر جو ہے نفاست ناز کرتی ہے، یہ ایسے ہیں جن پر خلوت ناز کرتی ہے، یہ ایسے ہیں جن پر جلوت ناز کرتی ہے، جن پر معیت ناز کرتی ہے، جن پہ قرب ناز کرتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جس پہ خود مصطفیٰ بھی ناز کرتا ہے، مصطفیٰ کا خدا بھی ناز کرتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خلاف معمول جلوہ گر ہوئے، میں سمجھ گیا آج ہجرت کا سفر شروع ہوگا۔ اور لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلے نا، میرے محبوب علیہ السلام اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے۔ پریکٹیکل والے صوفی ایسے ہوتے ہیں۔ اب ہوا کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا، صدیق کیسے کھڑے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے کھڑا ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیسے پتہ چلا ہم نے سفر کرنا ہے؟ اب جو جواب دیا قیامت کے لیے، حضرت نظام الدین اولیاء بھی ویسے بنے نقل کرتے ہوئے، بابا فرید الدین بھی بنے، خواجہ قطب الدین بھی بنے، خواجہ معین الدین بھی بنے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے یہ سب لوگ کچھ بنے، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ آج تک کچھ نہیں بنے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن آپ نے فرمایا تھا اللہ کا ایک بندہ مکے سے مدینہ ہجرت کرے گا، صدیق عرصہ گزر گیا، کبھی آرام نہیں کیا، ساری رات آپ کے در دولت پہ کھڑے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کو ضرورت پڑے اور صدیق نہ ہو، اس لیے ساری رات جب سے سنا ہے محبوب آپ کے در ناز پہ کھڑا رہتا ہوں، نہ جانے کب مصطفیٰ فرما دے صدیق چلو سفر شروع ہو گیا ہے، صدیق چلو سفر شروع ہو گیا ہے۔ یہاں صوفیاء نے لکھا کہ جو بندہ اپنے مرشد کے ساتھ سفر کرے تو کبھی مرشد کو انتظار نہ کروائے، پہلے کھڑا ہو، جو پہلے کھڑا ہوتا ہے وہی نظام الدین بنتا ہے، وہی قطب الدین بنتا ہے، وہی فرید الدین بنتا ہے، وہی خواجہ عثمان بنتا ہے، وہی خواجہ سلیمان بنتا ہے، وہی تاجدار گورڈا بنتا ہے، جنہوں نے اپنے یار کے آستانے پہ اس انتظار میں کھڑے رہے، نہ جانے کب سفر شروع ہوگا۔ فرمایا وہی کچھ بنتے ہیں جن کے لیے مرشد انتظار کرتے، وہ ٹائم ضائع کرتے، وہ کچھ بھی نہیں بنتے، پہلے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ تصوف کا اعلیٰ نقطہ ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بھئی طریقہ جو ہوتی ہے نا، اس کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے۔ اب اصل اور فرع کیا ہوتی ہے؟ جو جن سے ہم پیدا ہوئے وہ ہماری اصل ہے، اور ہم اپنے والدین کی فرع ہے۔ اصل اور فرع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں نا، اجداد پر پیدا کی ہیں، تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل بھی ہوتی ہے، فرع بھی ہوتی ہے۔
بھئی جیسے درخت ہے نا، اس کی اصل بیج ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر جناب والا تنا ہوتا ہے، پھر اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو تنا ہے نا، یہ جو جڑیں ہیں یہ اصل ہے، اور یہ جو باقی ٹہنیاں ہیں یہ اس کی فرع ہے۔ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل اور فرع ہوا کرتی ہے۔ تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں اسی طرح تصوف کی بھی اصل ہے اور تصوف کی بھی فرع ہے۔ فرماتے تصوف کی اصل کیا ہے کہ دل غیر سے خالی ہو، صرف یار ہو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی، کیونکہ وہ اکیلا ہے، واحد حقیقی ہے، وہ ایسے مجمع میں کسی کو نہیں ملتا۔ اس کو بلانے کے لیے اس دل کی دنیا کو اکیلا کرنا پڑتا ہے۔ حسد کا، غیبت کا، چغلی کا، یہ سارے بت جائیں گے جب دل میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ ہوگا جہاں اور ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جہاں وہ ہوتا ہے وہاں اور نہیں ہوتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ آ جائیں، اب کچھ نہیں رہا پاس میرے، کچھ نہیں رہا۔ وہ سب کچھ اجاڑ کے نا، سب کچھ ویران کر کے، بیکھا فقیری کٹھن ہے لوکاں بانے کھیل، پہلے پھونک جھگا اپنا پھر ہوئے صاحب سے میل۔ کہا سب کچھ رکھو اور پھر کہو یار ملے، یہ نہیں ہوتا۔ سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، اور جب سب کچھ لٹ جاتا ہے کچھ نہیں بچتا، پھر وہ بیٹھا ہوتا ہے اندر سے پوچھتا ہے۔ تصوف کی اصل کیا ہے؟ دل کو غیر سے خالی کرنا۔ اور تصوف کی فرع کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فریب دینے والی ہوتی ہے، اس کو یار پہ قربان کر دینا۔ ایک ہوتا ہے چھوڑ دینا، توجہ کیجئے گا، یہ فریب دینے والی دنیا کو یار پہ ہی قربان کر دینا۔ کہا سب کو چھوڑ کے آیا ہوں، کہا ہمیں اس سے کیا فائدہ، تو چھوڑ کے آیا ہے تو یار پہ قربان کرنا سیکھ۔ تو ابو بکر صدیق وہ ہیں، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ ابو بکر صدیق تیری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا رخ مصطفیٰ کو تکتے رہنا۔ اور کہا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ کہا سب کچھ یار پہ قربان کرنا۔ تو داتا سے فرماتے ہیں تصوف کی اصل اور فرع جس میں پائی جاتی ہے وہ امت کا امام ہے جس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے یہ طریقت کے امام ہے، یہ طریقت کے امام ہے۔ عزیزان محترم، ابو بکر صدیق نے یار پہ سب کچھ قربان کیا۔ کہا نہیں، ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھنا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہا کسی اور کو نہیں دیکھنا، کسی اور کو نہیں دیکھنا، یہ نعرہ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ صدیقیوں کسی اور کو نہ دیکھنا، ودھا کے چہرے والے مصطفیٰ کو دیکھنا، گنبد خضرا کے مکی کو دیکھنا، ہما وقت تمہاری نظریں محبوب علیہ السلام کی طرف رہیں۔ تو یہ طریقہ صدیق کا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور کو نہیں دیکھا، اور عظمت اور شان دیکھیے۔ ایک دن نماز کا وقت ہو گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کو کہو نماز پڑھائیں۔ اب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، بخاری شریف میں حدیث ہے، پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ جیسے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، آواز جانے کائنات کے کانوں میں پڑی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے اللہ اور اس کے فرشتے کسی اور کو مصلی پہ کھڑا دیکھ نہیں سکتے، صرف ابو بکر صدیق ہی کھڑے ہوں گے۔ کہ اب صدیق کہتے میں کسی اور کو نہیں دیکھتا، خدا فرماتے صدیق پھر ہم بھی کسی اور کو نہیں دیکھتے، اس مصلی پہ تجھے ہی دیکھیں گے، تجھے ہی دیکھیں گے، تجھے۔ میں نے کہا وہ ایک حدیث پاک مصطفیٰ نے فرمایا جو اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، فرماتا ہے کس لیے جا رہے ہو؟ کہتے ولی کی زیارت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے اس ولی سے پیار ہے، اور اللہ فرماتا ہے مجھے تجھ سے پیار ہے۔ میں نے کہا یہ تو وہ بندہ ہے جو ولی سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور پھر اس کا کیا مقام ہوگا جس سے ولی محبت کرتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ اللہ اور اس کے فرشتے کسی کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس نے جو کسی کو تسلیم نہیں کیا ہر وقت یار کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایک وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 21 نمازیں پڑھائی، بعض میں 18 بھی ہیں، لیکن مستند روایت ہے کہ 21 نمازیں پڑھائی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بھی پڑھاتے، محبوب کے فرمانے پہ پڑھاتے، ایک بھی پڑھاتے تو کافی تھی، لیکن محبوب نے فرمایا
مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو میرے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، میرے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، میرے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے علماء اور فقہا کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھاؤ، میرے آقا نے بلا کے کیوں نہیں کہا آئے ابو بکر ادھر آؤ، جب آپ آ جائیں فرمایا جاؤ نماز پڑھاؤ؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ اور یہ کیوں فرمایا لوگو جاؤ میرے ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے؟ میرے آقا تو مختار ہیں نا، فرماتے ابو بکر صدیق ادھر آئیے، تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق قریب جاتے، میرے آقا فرماتے جاؤ صدیق لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ نہیں، فرمایا جاؤ صدیق کو کہو لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ کیا وجہ تھی؟ اچھا پھر حضرت عائشہ فرما بھی رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا بڑا نرم و نازک دل والا ہے، اور جو سوائے یار کے کسی اور کو نہ دیکھ سکیں ان کا دل بڑا نرم ہوتا۔ یہ قدرتی بات ہے، جو سوائے یار کے جو ادھر ادھر منہ مارے وہ تو سخت دل ہوتے ہیں، جو صرف اپنے یار کو تکتے ہیں نا ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں میرا یار مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور جو ادھر ادھر منہ مارتے ہیں وہ ڈراتے رہتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اب حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات جن پر صدق بھی ناز کرے، وہ ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ یا رسول اللہ میرا ابا آپ کے سوا کسی کو نہیں دیکھ سکتا، مصلی پہ آپ نظر نہیں آئیں گے، ہچکی بن جائے گی، رونے لگ جائیں گے، آپ کسی اور کو کہیں، آپ مولا علی سے فرمائیں، آپ حضرت عباس سے فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ اب ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، کیوں فرمایا؟ میرے آقا خود فرماتے نا تو لوگ کہتے پتہ نہیں فرمایا کہ نہیں، وہ تو حجرے میں تھے، تو فرمایا جا کے کہو تاکہ سارے صحابہ کا اجماع ہو جائے کہ اس مصلی پہ مصطفیٰ نے حکم دیا تھا وہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، قبضہ نہیں کیا، مصطفیٰ نے کھڑا کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اجماع ہو جائے کہ اب مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کھڑا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ اور پھر عشق کی بات ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، خیال یار کی طرف ہے، خیال یار کی طرف ہے۔ اب جب یار مصلی پہ نظر نہ آئے، صدیق اکبر کی ہچکی بند گئی، زار و قطار رو رہے ہیں، پھر امام روئے اور مقتدیوں پر اثر نہ ہو، اور مقتدی بھی تو محبوب کے شاگرد ہیں نا، میرے محبوب کے صحابہ ہیں، پیچھے بھی رونے کی آواز ہے اور آگے بھی صدیق اکبر کو یار مصلی پر نظر نہیں آیا، تو حضرت صدیق اکبر کی ہچکی بند گئی، آہو زاری ہے، مسجد میں رونے کی آواز ہے، لگتا ہے در و دیوار سے بھی رونے کی آواز آتی ہے۔ اب میرے آقا تو وہ ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا غلام تڑپے ہجر مصطفیٰ میں اور میرے مصطفیٰ کو خبر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ایسے کھڑکی تھی، ایسے بیت اللہ ہے، سامنے کھڑکی ہے، محبوب نے فرمایا پردہ ہٹاؤ، جیسے پردہ ہٹا کر محبوب علیہ السلام نے رخ ناز سامنے کیا، بیمائے امام اور مقتدی کے سب کی نظریں پھر گئیں۔ مجھے کوئی مفتی بتائے کیا محبوب نے فرمایا تیری نماز ختم ہو گئی؟ کیونکہ نماز میں تو یہ شرط ہے کہ تم نماز میں کسی کو سلام کرو گے تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی، سلام میں جواب دو گے نماز ٹوٹ جائے گی، مگر نماز میں مصطفیٰ کو سلام نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں نا، یہ عبدہ و رسولہ تک التحیات پڑھنا واجب ہے، ایک لفظ بھی آپ نے چھوڑا نماز نہیں ہوگی، تو یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو آپ کسی اور کو سلام نہ کریں، کسی اور کو سلام کریں نماز، اور مصطفیٰ کو سلام نہ کریں نماز نہیں ہوگی۔ پھر تیرے جیسے عبد کیسے ہوئے؟ تو عبد کچھ اور ہے، وہ عبد مقرب ہیں، پھر تیرے جیسے کیسے عبد ہو سکتے ہیں؟ ارے تجھے کوئی سلام کرے نماز رہتی نہیں، اور مصطفیٰ کو نماز میں سلام نہ کرے نماز ہوتی نہیں۔ اب محبوب علیہ السلام کو دیکھا امام نے بھی اور مقتدی نے بھی، سب نے دیکھا، سب نے دیکھا، سب نے دیکھا، پر کسی نے نہیں کہا نماز ٹوٹ گئی۔ کہا سمت قبلہ شرط ہے، کعبے سے منہ ہٹا ہے پر کعبے کے کعبہ کی طرف رخ ہوا ہے، نماز ٹوٹی نہیں، اصل نماز یہی ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں۔ بس اگر یہ راز سمجھ میں آ گیا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ اللہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔